السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تمام مرحوم مومنین مومنات علماء شہداء آیات عزام مراجع تمام مرحوم خدمت گزاران دین پروردگار خدمت گزاران اہل بیت علیہم السلام اور اپنے مرحومین بطور خاص منتظمین کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن صلوات پڑھی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے امام زمانہ علیہ السلام سب مل کر کے پڑھتے ہیں ان کی صحت ان کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے اور یہ کہ انشاءاللہ ہم اور ہمارے بچے ان کے اصحاب میں شامل ہوں اسی دعا کے ذریعے سے بارگاہ پروردگار میں گڑ گڑاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا والصلاة والسلام على
سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وبسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد وآل محمد. برادران محترم اور تمام بزرگان ذی احترام، میری مائیں، بہنیں، نوجوان اور تمام بچے جو اس وقت اس مجلس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم قلبی شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم 40 کی مجالس میں شریک ہوں اور محمد و آل محمد علیہ السلام اور بطور خاص شہزادی کونین اور امام زمانہ علیہ السلام کو تمام شہداء کربلا اور بطور خاص امام حسین علیہ السلام کا عرصہ دے سکیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ میں نے خطبے کے بعد جن 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان دونوں آیتوں کا تعلق محبت اور مودت سے بھی ہے، اور ان دونوں آیتوں کا تعلق فیملی اور خانوادے سے بھی ہے۔ اور جس تناظر میں انشاءاللہ ان آیتوں پر گفتگو کروں گا، اس تناظر کو، اس زاویے کو اگر تمام نوجوان اور بچے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے کہ ہماری آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ان مجالس میں قرآن کریم کے حقیقی اور اصلی مفاہیم کو حاصل کریں، یعنی قرآن کے اصلی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع
ایک تو افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے اور اس موضوع کو کم اہمیت دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس موضوع کو ہم صحیح سے سمجھ جائیں اور پھر اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے کہ ہم اپنے اصلی اور حقیقی مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو ہمارا بنیادی موضوع محبت خدا ہے، اور محبت خدا کے ضمن میں محبت اہل بیت، محبت اولیاء الہی ہے، اور اسی ضمن میں خانوادہ اور اصحاب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اور معاشرے میں موجود ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس موضوع کے ضمن میں تمام وہ اہم باتیں آپ تک پہنچا سکیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم کامیاب زندگی گزار سکیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، اور کل انشاءاللہ یعنی فیوچر میں ہم اس معاشرے کو کامیاب سٹیزنز دے سکیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مقدمے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ شورا کی جس آیت کی تلاوت میں نے بطور سرنامے میں کی ہے، وہ آیت جو بہت مشہور بھی ہے، وہ آیت کہ جس کی تلاوت آپ شاید اکثر و بیشتر علماء کی زبانی سنتے بھی ہیں، اور وہ آیت کہ شاید اکثر شیعہ مومنین اور مومنات اس آیت کو زبانی اور حفظ کے طور پر جانتے بھی۔ وہ آیت ہے آیت مودت، کہ جس میں یہ اعلان ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى۔ قرآن کریم میں محبت کے حوالے سے دو اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب پروردگار عالم نے اپنی محبت کی بات کی تو کہا یحببکم اللہ، کہا کہ ہیں ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ لیکن جب اہل بیت کی محبت کی بات آئی تو کہا کہ ہم اجر کے طور پر تم سے کچھ اور نہیں مانگتے۔ یہ رسول اللہ کی زبانی ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر کے طور پر، نبوت کے اجر کے طور پر، قرآن کے اجر کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو قرآن کریم میں اگر ہم کہیں بہت ہی واضح انداز میں، صریح انداز میں، اگر پروردگار نے جن محبتوں کا ذکر کیا ہے تو یا تو اپنی محبت کا ذکر کیا ہے یا اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ اپنے لیے کہا کہ مجھ سے محبت کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، اب جن ہستیوں کی محبت کے ذریعے سے تم میری محبت تک پہنچ سکتے ہو تو ان کے لیے یہ کہا کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، ان سے تم مودت رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ جا کر کے دیکھیں کہ محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے تو کہا کہ وہ محبت کہ جو صرف دل میں موجود ہو، جو صرف دل میں موجود ہو، اس لیے کہ محبت تو اسی کیفیت کا نام ہے، محبت اس کیفیت کا نام ہے جو دل میں موجود ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور کیوں محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا واقعاً اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو کیا یہ محبت دل میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کہہ دیا کہ تم
تم مودت کرتے ہو یا تم مودت رکھتے ہو اہل بیت سے، تو اب تم پر واجب ہو گیا کہ صرف تم یہ نہ کہو کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، بلکہ اب اظہار محبت کا مرحلہ ہے، اب اظہار محبت کی منزل ہے۔ اب کیسے اظہار ہوگا؟ کوئی زبان سے اظہار کرے گا، کوئی عمل سے اظہار کرے گا، کوئی ایثار اور قربانی کے ذریعے سے اظہار کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو وہ محبت جس کا اظہار ہو وہ مودت ہے، وہ محبت جس کا اظہار نہ ہو اسے ہم مودت نہیں کہہ سکتے۔ کتنے ہوں گے ایسے مومنین، کتنے ہوں گے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں ہے، کیا معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اظہار محبت ضروری ہے۔ اس محبت کو ظاہر کرو یا ذکر کے ذریعے سے جو زبان پر آئے، یا ورد کے ذریعے سے جو زبان پر آئے، یا پھر اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کرو۔ اسی لیے عزیزان محترم، شیعہ ہے ہی وہی جو اظہار محبت کرتا ہے۔ کہا صرف تم پر یہ واجب نہیں ہے کہ دل میں محبت رکھو، بلکہ کہا تم پر تولا واجب ہے، تم پر مودت واجب ہے، یعنی زبان پر اس محبت کو لاؤ، اظہار محبت کرو اپنی زبان سے، کبھی منقبت پڑھ کے کرو، کبھی ذکر محمد و آل محمد نظم کے ذریعے سے کرو، کبھی سوزخانی کے ذریعے سے کرو، کبھی منقبت پڑھ کے کرو، کبھی مرثیہ پڑھ کے کرو، کبھی سوزخانی کے ذریعے سے کرو، کبھی مجلس کے ذریعے سے کرو، اور اگر عمل کے ذریعے سے میدان عمل میں آنا چاہتے ہو تو پھر میسم کے نقش قدم پر چل کر اپنے تن و من کو قربان کر دو تو محمد و آل محمد کی مودت میں ہو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اظہار محبت مودت ہے، صرف محبت کافی نہیں ہے۔ کہا الا المودۃ فی القربى، اگر اس منزل پر آنا چاہتے ہو کہ تم اجر رسالت ادا کر سکو تو یاد رکھو جو مانگا ہے وہی دینا ہے، جو مانگا ہے وہی اہل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل پہ جا کر، ان کے در پہ جا کر کے رکھنا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا صرف محبت نہیں، ہمیں مودت بھی چاہیے۔ کتنے ہوں گے ایسے مسلمان جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے، جب موقع آتا ہے تو پھر وہ تقیہ میں چلے جاتے ہیں اور محبت کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، مومن وہی ہے جو مودت رکھے، صرف محبت نہیں بلکہ اظہار بھی کرے کہ ہاں ہم محبت کرنے والے ہیں، چاہے جلوس نکال کر کے، چاہے نوحہ خوانی کے ذریعے سے، چاہے مجالس کے ذریعے سے۔ اب جیسے بھی حالات ہوں، پاکستان کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے علماء اس منزل پر اظہار محبت کر رہے ہیں، اپنے مودت کا ثبوت دے رہے ہیں، منبر پہ آ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ کہنے والے جو بھی کہیں ہماری جان حاضر ہے مودت محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ پروردگار ان تمام علماء باعمل کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان کو طولانی عمر عطا کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مومن و مومنات جو اس وقت پاکستان میں سخت حالات میں ہیں، انہیں اور ان کے بچوں کو طولانی عمر عطا کرے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو بس صرف مودت کافی نہیں ہے، اظہار محبت کی ضرورت ہے، اظہار محبت کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، اسی لیے مودت اب صرف اظہار کی منزل پہ نہیں ہے، کہا کہ مودت شدت محبت کو بھی کہتے ہیں، کہ محبت کی منزلیں ہیں، محبت کافی نہیں ہے بلکہ شدید محبت کی ضرورت ہے۔ پھر کیا کہا کہ جو مؤمنین ہیں،
جو مؤمنین ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ. صرف نہیں کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے. وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اتنی شدید محبت کرتے ہیں، اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ رات میں سو نہیں پاتے. اس محبت کی وجہ سے تڑپتے رہتے ہیں کہ کب موقع ہو تو اس سے گفتگو کریں، کب موقع ہو تو اس سے راز و نیاز کریں، کب موقع ہو تو اس سے مناجات کریں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اسی لیے خود اپنی محبت کے لیے اللہ نے کہا اشد حبا للہ. اب میں 2-3 جملے صرف مقدمے کے طور پر اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آگے چل کر کے جو نکات پیش کرنے والا ہوں وہ نکات ہمارے لیے مزید روشن ہو جائیں. اور اس منزل پر مقدمہ کیا ہے کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے مومنین ہیں، 3 طرح کے مسلمان ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل دنیا ہیں، دنیا میں غرق ہیں. ان کا دن بھی اسی لیے گزرتا ہے تاکہ دنیا حاصل کر سکیں، دولت حاصل کر سکیں، پیسہ حاصل کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کار حرام ہے، یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ توجہ اسی طرف ہے. شاید نماز قضا ہو جائے، شاید دوسرے واجبات قضا ہو جائیں، لیکن ہے مومن، ہے مسلمان. دنیا کی طرف توجہ ہے، دولت کی طرف توجہ ہے، سرمایہ کو بڑھانے کی طرف توجہ ہے. اب رات میں بھی اگر سوتے ہیں تو صرف اسی لیے تاکہ تھکن ختم ہو جائے، کل پھر کام کے لیے جا سکیں، کل پھر بزنس کے لیے جا سکیں. توجہ اگر ہے تو صرف دنیا کی طرف ہے. ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اب دوسری منزل پر ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کی توجہ دین کی طرف بھی ہے، جن کی توجہ عزاداری کی طرف بھی ہے، جن کی توجہ واجبات کی طرف بھی ہے، جن کی توجہ عشق عزا کی طرف بھی ہے، حتی عزاداری میں آتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں عشق بہاتے ہیں. لیکن تیسری منزل پر جو لوگ بہت بلند چلے گئے ہیں، اب میں سوال کے طور پر اس تیسری قسم کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کون سے لوگ ہیں جو بہت ہی بلند منزلوں پر ہیں؟ دوسری منزل پر وہ لوگ ہیں جو ظاہر دین تک پہنچ چکے ہیں، جو واجبات پر عمل کر رہے ہیں، جو عزاداری بھی کرتے ہیں، جو عشق بھی بہاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں. لیکن اب میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں تیسری قسم کے بارے میں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جو شب کی تاریکی میں، سحر کی تاریکی میں اٹھیں اور فراق خدا میں آنسو بہائیں، اللہ کی جدائی میں آنسو بہائیں اور یہ آواز دے اے میرے اللہ، بچپنے سے میں اس انتظار میں ہوں کہ تیری ملاقات نصیب ہو، بچپنے سے آج تک میں اسی لیے رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں کہ تجھے دیکھ سکوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی محبت میں محو ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہیں، اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہیں ایسے لوگ جب آپ حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بھی محبت کی منزل ہے. لیکن ہمیں اس محبت سے بھی آگے بڑھنا ہے. کس منزل پہ پہنچنا ہے؟ مولا حسین خود کہتے ہیں کہ آؤ میرے نقش قدم پہ چلو. میں شب عاشور بھی فراق خدا میں روتا رہا ہوں، میں صبح عاشور بھی خدا کی جدائی میں روتا رہا ہوں. میرا بابا بھی علی ابن ابی طالب بھی فراق پروردگار میں روتا رہا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو بس عزیزان محترم یہ وہ موضوع ہے جس پر بولنے کی بہت ضرورت ہے اور اس موضوع پر پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں نسخہ دے دیا ہے کہ مومنین کی ایک نشانی یہی ہے، اصحاب ائمہ کی ایک نشانی یہی ہے، اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کی ایک نشانی یہی ہے۔ اب جو بھی امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے، امام زمانہ کا صحابی بننا چاہتا ہے، امام زمانہ کا حواری بننا چاہتا ہے، وہ یاد رکھے کہ امام زمانہ کا ہر صحابی اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امام زمانہ کا صحابی ہو اور اللہ سے محبت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابی امام زمانہ ہو اور دنیا سے محبت کرے، اہل دنیا سے محبت کرے، نہیں۔ عزیزان محترم یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھیے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بس اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائیں۔ ہمارے دل میں ہاں محبت پروردگار ہے لیکن بہت کم ہے، شدید محبت نہیں ہے۔ اس محبت کی کمی کی وجہ سے ہم گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، ہم مکروہات میں غرق ہو جاتے ہیں، ہم گناہان کبیرہ کی حد طرف چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى تو بس عزیزان محترم اس محبت کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ میں بہت ایمفسائز کر رہا ہوں، یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی نسخہ ہمیں معراج تک پہنچا دے گا، یہی نسخہ ہے، یہی نسخہ محبت ہے، یہی نسخہ عشق ہے جس نے خاک کو انسان میں تبدیل کر دیا، یہی نسخہ محبت ہے جس نے انسان کو با ایمان میں تبدیل کر دیا، اور یہی نسخہ محبت ہے جس نے ایک عام با ایمان کو سلمان بنا دیا، یہی نسخہ ہے کہ جس نے بے زر کو ابو ذر بنا دیا، یہی نسخہ ہے، یہی نسخہ ہے کہ جس نے ایک عام مومن کو آیت اللہ قاضی بنا دیا، یہی نسخہ ہے جس نے ایک عام عالم کو آیت اللہ بہجت بنا دیا۔ نسخہ محبت ہے۔ جس دل میں محبت خدا آ جائے پھر وہ دل نورانی ہو جاتا ہے، وہ دل اتنا مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی دل ہے کہ پھر انسان کو راتوں کی تاریکی میں اٹھاتا ہے تاکہ یہ انسان اپنے حقیقی محبوب، اپنے اصلی محبوب سے گفتگو کر سکے، راز و نیاز کر سکے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وعلى محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ اس منزل پر دیکھیں دعائے کمیل کے شاید دو جملے آپ کے لیے پیش کروں۔ ایک جملہ کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم عذاب آخرت کی بات کرتے ہیں تو پڑھ کر کے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ آپ جا کر احادیث بحار الانوار میں دیکھیے کہ کس طرح کے عذاب آخرت میں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں، جو فاسق ہیں، یعنی گناہ انجام دینے والے ہیں، جو فاجر ہیں، بڑے بڑے گناہ انجام دینے والے ہیں، تو دیکھیے پڑھنے سے بھی انسان وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جائے کہ کوئی ان عذابوں میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن اس منزل پر مولا کائنات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آپ
اسی عذاب میں ہیں، لیکن اسی منزل پر اگر آپ کے دل میں محبت پروردگار ہے تو مولا نے ہمیں کیا سکھایا؟ دعائے کمیل میں صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، پروردگار میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، میں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا۔ آخرت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، مگر پروردگار میں تیرے فراق پر کیسے صبر کروں، میں تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں؟ یہ مولا کا جملہ ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ سکتا۔ یہ فرضیہ طور پر علی ابن ابی طالب نے کہا ہے، وہ جو خود معصوم ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، مگر اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، میں تیری جدائی پر کیسے صبر کروں، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو ہمارے ائمہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور صرف جملہ کہا نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو رات کی تاریکی میں سحر کے وقت بیابانوں میں دیکھا تو کیا کہا کہ علی کو ہم نے مناجات کرتے ہوئے دیکھا، علی کو ہم نے راز و نیاز کرتے ہوئے، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کس طریقے سے؟ گویا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور زارو قطار رو رہے ہوں۔ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے ہم اتنا نہیں روتے، مگر علی مناجات پروردگار میں، علی فراق پروردگار میں، علی جدائی پروردگار میں اس طرح رو رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں۔ صرف جملے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَأَبْكِيَنَّكَ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ، دعائے کمیل کی بات ہو رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لوگ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، لوگ بہشت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، مگر علی کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ بکاء الفاقدین، اے میرے اللہ، اے میری پرورش کرنے والے، اے مجھے پالنے والے، مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ مجھے جنت کی کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، میں اس پہ گریہ نہیں کر رہا کہ مجھے حور و قصور ملے نہ ملے، مجھے زمرد اور یاقوت کے محل ملے نہ ملے، مجھے اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں چونکہ تیرے فراق میں زندگی گزار رہا ہوں، تیری جدائی میں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ فاقدین کا مطلب یہی ہے، وہ جو اللہ کی ملاقات سے محروم ہو۔ ہمیں بتلا رہے ہیں دعائیں تعلیمات کے لیے ہیں، دعائیں دراصل میں اہل بیت کی ٹیچنگز ہیں کہ ہمیں بتلائیں۔ یاد رکھو سب سے اہم اسلام میں توحید ہے، توحید یعنی صرف اللہ کی ذات، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑی نشانیاں اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہیں، سب سے بڑی نشانی قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا کہ قرآن سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور ان کی محبت کے ذریعے اللہ کی محبت تک پہنچ جاؤ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، اگر کسی گھر کے رہنے والے، کسی گھر میں رہنے والے، اس گھر کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہوں تو پھر وہ گھر اصحاب امام زمانہ کا گھر بن جاتا ہے۔ جس گھر میں موجود والدین اللہ کے عاشق ہوں، اللہ سے عشق کرنے والے ہوں، تو یقین جانیے پھر انہی دو لوگوں کے ماں اور باپ کے بچے بھی اللہ سے عشق کرنے لگیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کتابوں کی تعلیم دیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نصیحتیں کریں، نہیں، بچے دیکھتے ہیں، بچے ان کیفیتوں کو محسوس کرتے ہیں، چاہے جینز کے ذریعے سے ہو، چاہے روحانی تعلق کے ذریعے سے ہو، بچے بھی عاشق پروردگار بن جاتے ہیں اگر ماں باپ خود عاشق ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وال۔
اسی لیے سورہ تحریم میں پروردگار نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس منزل پہ ایک اور درود سے نوازیہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے اس منزل پر پروردگار نے اسی لیے کہا کہ پہلے تم خود اپنی تربیت کرو. یہ سورہ تحریم کی آیت بہت واضح انداز میں یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنے نفس کو گناہ سے دور کر دو، اپنے آپ کو گناہ سے دور کر دو. آتش یعنی گناہ، آگ یعنی گناہ. پہلے اپنے آپ کو دور کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر اپنے خانوادے کو. اب ضروری نہیں ہے کہ سیکوینس ہو یعنی ترتیب میں ہو، پہلے یہ ہو تو بعد میں وہ ہو، نہیں. ساتھ ہی ساتھ والدین اپنی بھی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اگر والدین کے دل میں محبت حسین ہے تو یہی محبت حسین بچوں کے دل میں بھی منتقل ہو رہی ہے. اگر والدین کے دل میں محبت حسین کے ساتھ اللہ کی محبت موجود ہے تو یہ محبت بچوں کے دل میں منتقل ہو رہی ہے. اب صرف عمل کی بات نہیں ہے، یہ محبت ہے تو یہ محبت عمل کی طرف لے کر جائے گی. محبت نہیں ہے تو کوئی عمل کرنے والا نہیں بن سکتا، چاہے نماز ہو، دوسرے واجبات ہو، روزہ ہو، حج ہو، غیبت سے دوری ہو، تہمت سے دوری ہو، توہین سے، اہانت سے دوری ہو. یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب عمل کرنے والے کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان محترم، آیت اللہ روح اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ، ان کے بچے یہ کہتے ہیں، ان کی بیٹی نے یہی کہا، ان کی بہو نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آیت اللہ خمینی نے آ کر کے ہمیں نصیحت کی ہو، تقریر کی ہو، ہمیں درس دیا ہو. کسی کتاب کا درس ہو سکتا ہے، حدیث کا ہو، فلسفے کا ہو، عرفان کا ہو، قرآن کا درس ہو، لیکن یہ جو خاص نصیحتیں ہوتی ہیں، جو خاص طور پر ایڈوائز دیے جاتے ہیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں کرتے تھے. کبھی بہت کم کچھ بتلا دیا. نصیحت کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی جو خود محبت پروردگار میں غرق ہوتے ہیں. جو محبت پروردگار میں غرق ہوں وہ واجبات پر ضرور عمل کرتے ہیں، محرمات سے دور ہو جاتے ہیں. تو جو خود عمل کرنے والے ہوں انہیں دوسروں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود سراپا عمل ہوتے ہیں، وہ سراپا رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ سراپا عشق ہوتے ہیں، وہ سراپا محبت الہی ہوتے ہیں. انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے جو لوگ اہل بیت کے پاس آتے تھے، جو مومنین اہل بیت کے گھر میں آتے تھے، وہ خود سے نماز ادا کرنے لگتے تھے، وہ خود سے گناہوں سے دور ہو جاتے تھے اور پھر کہتے تھے یا امام یا حجت خدا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں تو گناہوں سے خود سے دور ہو جاتے ہیں. تو اہل بیت کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم سراپا نیکی ہیں، ہم سراپا عشق پروردگار ہیں. جو ہمارے قریب ہو جائے وہ گناہوں سے، نجاست سے دور ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اسی لیے کربلا میں بھی دیکھیں، چاہے وہاب ہوں، چاہے ہور ہوں، یا چاہے وہ دوسرے لوگ جو خوارج میں بھی تھے لیکن بعد میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے. مولا حسین سے ملاقات ہوئی اور مقدر بدل گیا، زندگی تبدیل ہو گئی.
یہ ہے حسین کی محبت کی طاقت، یہ ہے اللہ کی محبت کی طاقت۔ جب اصحاب کی یہ منزل ہے کہ حسین سے ملاقات ہوئی ہے، چاہے حر ہوں، چاہے وہاب کلبی ہوں، یا وہ اصحاب جو بعد میں شامل ہوئے، پہلے یزیدی، پہلے عثمانی، پہلے خوارج، بعد میں حسینی ہو گئے، بعد میں کربلائی ہو گئے، بعد میں عاشورائی ہو گئے، تو یہ تو اصحاب کی منزل ہے کہ حسین کی محبت میں اتنی طاقت ہے، تو پھر گھر والوں کی محبت اور معرفت کی کیا منزل ہوگی؟ زینب سلام اللہ علیہا کی معرفت کی کیا منزل ہوگی؟ اس لیے کہ زینب تو خواہر حسین ہے، دختر علی ہیں، دختر فاطمہ زہرا ہیں۔ سکینہ کی محبت کی کیا منزل ہوگی؟ محبت الہیہ کی کیا منزل ہوگی؟ کیونکہ سکینہ نے صرف حسین سے ملاقات نہیں کی ہے، بلکہ سکینہ تو سینہ حسین پہ سوتی رہی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی عباس الحسین السلام علی سکینۃ الحسین زندان شام میں سکینہ ہر رات بابا کو یاد کرتی تھی، اور رو کے کہتی تھی بابا 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 میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی بابا، مگر بابا کہ دیکھیے اب میں خاک کے زندان پہ سوتی ہوں۔ خاک زندان پہ سوتی ہوں، آپ کو یاد کرتی ہوں بابا۔ ایک رات سکینہ بابا بابا کہہ کے سو گئی، رات کی تاریکی ہے، سکینہ سو گئی، خواب میں بابا کو دیکھا،
میرا دل کہتا ہے شاید کہا بابا اے میرے غریبی بابا اے میرے پیاسے بابا بابا اب نہیں تھے ان ظالموں نے مجھے تماچے مارے انہوں نے مجھے تازیانے مارے انہوں نے میری بھالیگاہ کھینچی بابا 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 اب نہیں تھے انہوں نے میری پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھینی خواب تھا نیند کا عالم تھا سکینہ ایک مرتبہ جاگ گئی کیا دیکھا عزادارو ذرا تصور کرو 3 یا 4 سال کی بچی ہے زندان ہے زندان کی تاریکی ہے ابھی ابھی بابا کو خواب میں دیکھا ہے جیسے ہی آنکھ کھلی کیا دیکھا بابا نہیں ہے آواز دی بابا بابا کہاں ہو بابا بیویاں بیدار ہو گئیں سب سمجھ گئیں کوہرام مچ گیا ماتم شروع ہوا واہ حسینہ واہ غریبا واہ مظلوما یہ آوازیں یزید کے محل تک بھی پہنچیں یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی اپنے خادم کو بلایا یہ کیسی آوازیں ہیں خادم نے کہا سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے کہ اچھا ایک کام کرو جلدی سر حسین کو زندان شام میں لے جاؤ شاید سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھے اور سو جائے بس عزادارو تشت میں سر حسین رکھا گیا اوپر چادر ہے تشت حاضر ہوا میں کہوں دعا کرو مومنو ہو کوئی 4 برس کی بچی اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے لیکن سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا آواز دی بابا کاش آپ کو اس طرح دیکھنے سے پہلے میں اندھی ہو جاتی یا میں مر جاتی
اپنے بابا کے گالوں پہ گال رکھ دیے، کہا بابا 4 برس میں آپ کے سینے پہ سوئی ہوں، بابا بابا آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، میری گود میں آرام کرے۔ مسلسل بین کرتی رہے، ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی، زینب پریشان آواز دی، سجاد میرے بیٹے آگے بڑھ کے دیکھو سکینہ کیوں خاموش ہے۔ سید سجاد آگے آئے، آواز دی بیبیوں سب مل کے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔